اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندے فجر کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فجر میں جاگنے کا حکم کیوں دیا۔ سائنسدانوں کی یہ ریسرچ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت پر ریسرچ کی کہ صبح کے وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے، تو تحقیق میں جو معلوم ہوا سن کر آپ کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ اس کی فضیلت جان لیتے تو نماز کبھی نہ چھوڑتے۔ محترم ناظرین، بندگی کا مطلب صرف چند عبادات تک محدود نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا اور ہر منع کی گئی چیز سے بچنا ہی اصل عبادت ہے۔ قرآن کریم ہمیں بار بار یہ سمجھاتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا، خاموش رہنا، سب کچھ اللہ کی رضا کے تابع ہو۔ جب انسان اپنی زندگی کو اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھال لیتا ہے تو اس کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جس کی طرف اسلام ہمیں بلاتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار نماز کا ذکر آتا ہے اور اہل ایمان کو حکم دیا جاتا ہے کہ نماز قائم کرو۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ارکان اسلام میں نماز کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ بندے اور رب کے درمیان مضبوط تعلق قائم کرتی ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا تقاضا نماز ہی ہے اور یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ قرآن کریم نے جہاں نماز قائم کرنے والوں کو کامیاب قرار دیا ہے، وہیں نماز چھوڑنے والوں کے لیے سخت وعید بھی سنائی ہے۔ اس لیے ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کی اہمیت کو سمجھے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور ہر حال میں اس کی پابندی کرے، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جو دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اس قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقت نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پر مشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن اور حدیث سے بھی نماز فجر اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے وقت فجر اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک فجر کے وقت قرآن کی تلاوت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 78۔ اس سے وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوض و برکات متشکل ہو کر
اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرۂ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت، ثروت، حکومت اور سلطنت مراد ہے۔ سوچئے، جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے مانت اور پھیکے پڑ جاتے ہیں، تو پھر فجر کی نماز کا کیا عالم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں یعنی فجر اور عصر ادا کر لیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اسے پوری رات کے قیام کا ثواب حاصل ہوگا۔ صحیح مسلم۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی و غفلت اور کاہلی کو کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں برکت ہی نہیں چلتا، کہ کہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں ہر درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت زمین پر اترتا ہے۔ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ فجر کے وقت کھلا رکھتا ہے اس کے لیے رزق زمین پر رکھ دیا جاتا ہے، اور جو دروازہ بند کرے تو رزق واپس لے جایا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ جس کے گھر میں رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، لوح قرآنی کے تعویذ آویزاں کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں ہے کہ بلا شبہ ان تمام کاموں میں برکت کا عنصر موجود ہے، لیکن قرآن خوانی یا لوح قرآنی
کہ نقش گھر میں آویزاں کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز سے ہی پھوٹتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں اور برکتیں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ عمل بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی سخت مذمت فرمائی جو اللہ کے احکام کو ترک کرتا اور نیکی کے وقت سستی اختیار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت آزمائش میں پڑ جائے گی تو میرا دل چاہتا کہ ایسے شخص کو پکڑ کر جلا دوں جو باجماعت نماز میں نہیں آتا۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا شدت سے احساس دلاتی ہے کہ نیکی سے غفلت اور اللہ کی عبادت کو ترک کرنا کس قدر خطرناک عمل ہے، اور یہ دل و جان میں خوف و احتیاط پیدا کرتی ہے۔ صحیح البخاری۔ محترم ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے کوئی رات پوشیدہ ہے؟ وہ رات کیا ہے؟ محترم ناظرین، سب سے پہلے وہ پوشیدہ راز ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے، اسے جب آپ جان لیں گے تو یقین کریں آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں سلیپ ڈسک آرڈر یا بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جن کو نیند نہیں آتی، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے اور وہ پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی نہیں سوتے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس سلپ ڈسک کا آرڈر کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تاحیات کبھی بھی سلپ ڈسک آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تو تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی
ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی مقدار کم ہی مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلوع شمس سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت کو جان لیتے تو وہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے کے باوجود بھی چاہیں گے کہ ان نمازوں میں ہر حال میں حاضر ہوں، چاہے انہیں خود کو گھسیٹ کر آنا پڑے۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ آپ اس سے خود اندازہ لگائیے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت و اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ محترم ناظرین، کیا فجر کے بعد سونا جائز ہے؟ جی ہاں، فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے، لیکن بعض علماء کرام نے اسے ناپسندیدہ مکروہ کہا ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے اور سستی و کاہلی کا باعث ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت سونا رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح جلدی جاگنا برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے، لیکن اگر نیند کی سخت ضرورت ہو تو سونا جائز ہے۔ اگر کوئی رات بھر جاگ کر عبادت یا کام کر رہا ہو تو فجر کے بعد سونا چاہیے۔ سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر آرام کرنا زیادہ برکت والا عمل ہے۔ فجر کے بعد سونا حرام نہیں ہے، لیکن اگر یہ سستی اور کاہلی کا باعث ہے تو بہتر ہے کہ پہلے کچھ وقت عبادت میں گزارا جائے، پھر سویا جائے۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں فجر کی نماز کی عظمت اور اس میں پوشیدہ برکتوں کا فیض عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے روشن فرما، ہماری روحوں کو سکون دے اور ہمارے رزق میں وسعت اور برکت ڈال۔ اے اللہ، ہمیں طاقت اور ہمت عطا فرما کہ ہم ہر صبح تیرے حضور حاضر ہوں، سنت اور فرض کی پابندی کریں، ہماری سستی دور فرما اور ہمیں تیرے قرب کا مستحق بنا دے۔ یا رب العالمین، ہماری زندگی کو عبادت کا ذریعہ بنا، ہماری ہر نیکی قبول فرما اور ہمیں تیرے فضل و کرم سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری آنکھوں کے آنسو اور دل کی سچی پکار کو اپنا قرب عطا فرما، تاکہ ہم تیرے حضور ہر وقت تیرے شکر گزار اور تیرے محبوب بن کر رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اگر میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔
اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔